کلپ نمبر 705۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 سے لے کر 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ترجمہ: اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ پھیرو۔ اس سے اوپر والی آیات میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بیان ہوا تھا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے پاس فوری دینے کو کچھ نہ ہو تو ان سے آسان بات کہو، جیسے ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کر لو یا ان کے حق میں دعا کر دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سالم، حضرت خباب اور ان کے علاوہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجات و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیاءً ان سے اعراض کرتے اور اس انتظار میں خاموش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا فرمایا گیا ہے، اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچی نہ کرو اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل، کنجوس کو سب لوگ برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے، کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور انور علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیص مانگ لائے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے انتظار کیا، حضور انور علیہ السلام تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نوٹ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ السلام سے ہے، لیکن مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ لوگوں کو امیر و غریب بنائے جانے کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا،
بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا۔ یوں ہی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی کا کام وغیرہ۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔